بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر، تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ باطل کے آگے نہ جھکائے جو سر، تو سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام محترم بھائی محمد شفیق عرف بلو صاحب، ان کی والدہ مرحومہ کی مثال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آج کی اس محفل پاک کی برکت سے اللہ بھائی بلو کی والدہ کی کامل مغفرت و فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ٹائم کافی بیت چکا ہے، تو تقریباً ہونا ہی ہو گیا ہے، 1-2 منٹ کی باقی ہے۔ تو اب اس ٹائم پہ میں کیا خطاب سناؤں، خود یہاں بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ ذہن بنا کر یہ بیان کروں، یہ کروں۔ بہرحال خطاب کا ٹائم تو گزر چکا ہے، اب کیونکہ آپ دوستوں کی زیارت میں ملاقات کا شرف بھی ہوا، اور آپ نے اتنی محبت کے ساتھ یہ پھول میرے گلے میں ڈالے، تو پھر اس محبت کا بھی کوئی لاج بھی تو رکھنی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ بیان سنانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اس محفل میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے کی دوسرے رکوع کی آخری آیت کے آخری جملے پیش کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے بولو کوئی چیز بھی ناممکن، بولو نہیں۔ دیکھیے آگ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے، کسی انسان کو ڈال دیا جائے، کسی کپڑے کو ڈال دیا جائے، تو بولو آگ کیا کرتی ہے؟ اس چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ لیکن جب اس کی خلیل کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا، تو رب کائنات نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ کے شعلے دہتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بیٹھ کر رب کی تحمید و تسبیح بولتے۔ وہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کیا، وہ آگ آپ پر گلو گلزار بنا۔ چھری کا کیا کام ہے؟ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا۔ 14 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف ہے۔ اللہ کے خلیل 70 مرتبہ زور سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، پر گلا کٹتا نہیں۔ غصے کے ساتھ چھری پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چھری کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں چھری کیا؟ پتھر سے میرے بیٹے اسماعیل کا گلا زیادہ سخت ہے۔ تو چھری کہتی ہے
خلیل کہتا ہے کاٹ دے، مگر جلیل کہتا ہے کاٹنا نہیں۔ خلیل کاٹنا چاہتا ہے، جلیل بچانا چاہتا ہے۔ اب رہا ہاتھیوں پر بیٹھ کر کعبے کو گرانے آیا، اللہ نے چھوٹے سے پرندے آبابیل سے ہاتھی والوں کو مروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، لوگوں نے سرکشی اور بغاوت کی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے غصے میں آ کے بددعا کی، فرمایا نوح علیہ السلام اب پھر ایسا طوفان آئے گا، بچے گا وہی صرف جو آپ دامن پکڑے گا۔ اب طوفان نوح آیا، ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بچ گئی اور کشتی میں سوار لوگ بھی بچ گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل و گلزار بن گئی، اسماعیل علیہ السلام کا گلا چھری سے نہیں کٹا، طوفان نوح آیا، ہر چیز بہا کے لے گیا، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے۔ اب رہا ہاتھیوں پر آیا، اس کے ساتھی اور وہ ہاتھیوں پر آیا، چھوٹے سے ابابیلوں سے رب نے ان کو مروا دیا۔ ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر ابراہیم علیہ السلام آگ کو گلزار کرنے پر قادر تھا تو کربلا میں نبی کی آگ کے خیمے جلتے رہے، کیا تو آل مصطفیٰ کے خیموں کو جلنے سے بچانے پر قادر نہ تھا؟ باری تعالیٰ اگر تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کٹنے سے بچانے پر قادر تھا تو کربلا میں حسین ابن علی کا معصوم علی اصغر اس کا گلا کٹ گیا، مولا تو کیا علی اصغر کو کٹنے سے بچانے پر قادر نہ تھا؟ اگر کعبے کو بچانے پر قادر تھا تو کربلا میں مصطفیٰ کی آل کو یزیدیت سے بچانے پر قادر نہ تھا؟ اگر کعبہ بڑی عظمت والا ہے تو تیرے نبی کی آل کی شان کو تھوڑی تو نہیں ہے۔ تیرے حبیب نے تو ایک مرتبہ کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے کعبہ میں مانتا ہوں تو بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، بڑی شان والا ہے، ساری کائنات کے مسلمان تیرا آ کر دیدار کرتے ہیں، آ کر تیرا طواف کرتے ہیں، لیکن کعبہ سن لے تجھ سے زیادہ ایک میرے عام امتی کی شان زیادہ ہے۔ جب عام امتی کی شان کعبے سے زیادہ ہے تو اے اللہ تیرے نبی کی آل کی شان کعبے سے کتنی زیادہ ہے۔ تو مولا اگر تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، تو نے کعبے کی بے حرمتی نہیں ہونے دی، کعبے کو بچایا، کربلا میں نبی کی آل کو کیوں نہیں بچایا؟ بات سمجھ آ رہی؟ کربلا میں نبی کی آل کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، تم میرا قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے ہیں اور میرا حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھلگ رہنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تمبا ذبح ہوا، آج ہر سال تم تمبے ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہو۔ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تمہیں بھی
اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کنبہ قربان کیا، پھر بھی شکوہ نہ کیا، بلکہ میری رضا پہ راضی رہا۔ مجھے پوری کائنات میں صرف ایک دل حسین نظر آیا کہ جس میں اتنی وسعت اور فراخی تھی کہ وہ اپنے بیٹے بھی قربان کر سکتا ہے، وہ اپنے بھانجے بھی دے سکتا ہے، اپنے بھتیجے بھی دے سکتا ہے، اور شکوہ نہیں کرے، بلکہ پھر بھی اپنے مولا کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ، اب ذرا غور کریں امام حسین کے حوصلے اور صبر پر۔ مینا کی وادی میں دو اللہ کے نبی ہیں، ایک کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، دوسرے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا، بتا تیری کیا ہے؟ عرض کیا یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر دیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پڑھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور گلے پہ چھری چلانے لگے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور چھری چلانے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں پدرانہ شفقت حائل نہ آ جائے اور آپ اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی آپس میں جدائی ہو گئی، 40 سال فراق میں گزر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں ان کے غم کی وجہ سے سفید ہو گئی، وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، آپ کا بیٹا بھی ڈوبنے لگا، آپ نے عرض کیا ان ابنی من اہلی، ہائے مولا میرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، لیکن قربان جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے ڈوبنے لگا، ہائے میرے مولا کی آوازیں آنے لگی، لیکن قربان جائیں حسین ابن علی کے حوصلے پر، امام حسین کے جگرے پر، یہاں میدان کربلا میں نبی نہیں ہے بلکہ نبی کا نواسا ہے، کربلا میں نبی نہیں ہے بلکہ نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے۔ ارے ادھر نہ ہائے بیٹا کی آواز آتی ہے، نہ آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، نہ رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم کرتے ہیں، بلکہ سکینہ کو یتیم کرواتے ہیں، حضرت عباس کے بازو کٹواتے ہیں، مدینہ چھوڑتے ہیں، حضرت امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کو شہید کرواتے ہیں، جوان علی اکبر کا لاش اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں میں قربان کرواتے ہیں۔ اس کے باوجود حسین ابن علی شکوہ نہیں کرتا، قلع نہیں کرتا، بلکہ آقا حسین آسمان کی طرف اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا سارا کم میں نے کنبہ قربان کر دیا ہے، حسین ناراض نہیں ہے، اے مولا اگر تو راضی ہے حسین ابن علی بھی راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کنبہ قربان کر دیا ہے، لیکن شکوہ نہیں کیا، ہائے قبیلہ نہیں کیا،
بلکہ رب کا پھر بھی شکر ہی ادا کیا. راضی رضا تیرے نام بڑائی بہانے چکے آئے بار بارا فاطمہ دلانے. راضی رضا تیرے نام بڑائی بہانے چکے آئے بار بارا آج اگر کوئی ترک موت فوت ہو جائے تو ہم کتنے انہوں کہہ دینا یا اللہ تنو ساٹھا گاڑی یا اللہ سکرہ کی گاڑی نعوذ باللہ یا اللہ سکرنا ظلم ساٹھا گاڑی. اس طرح کے جملے بولو سنتے ہو کہ نہیں بولتے ہیں نا. لیکن حسین ابن علی تیرے حوصلے پہ قربان, آقا حسین تیرے جگرے پہ قربان. بات سنانا اور سننا آسان ہے, پر 18 سال کا جوان ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کا لاشا لانا یہ بڑا وہ جو حوصلہ تھا حسین کا ندید ہے نشید ہے. وہ جو حوصلہ تھا حسین کا ندید ہے نشید ہے. وہ جو حوصلہ تھا حسین کا ندید ہے نشید ہے. لگے زخم جو دیکھے بدن پر کہا عاشقوں کی یہ عید ہے. لگے زخم جو دیکھے بدن پر کہا عاشقوں کی یہ عید ہے. توجہ فرمانا محمد رضوان نبی صاحب بڑے بڑے ظالم واحد نکل آئے, بڑے بڑے گردے خطیر نکل آئے, بڑے بڑے عجیب و غریب مقرر نکل آئے, جنہوں نے لوگوں کے سامنے ساقی کوثر کے نواسے کو مقطع بنا کر پیش کیا ہے. مجسمہ صبر و رضا کو بے صبرہ بنا کر پیش کیا ہے. پانی کی رٹ لگانے والے بھائیوں, پانی کی رٹ لگانے والے خطیبوں, پانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ارے قرآن پڑھو, اللہ کے بندوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑی ہے اللہ نے اپنے بندوں کو پانی عطا فرمایا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ پاک نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اے میرے پیارے نبی ایوب علیہ السلام, زمین پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارو, پانی کا چشمہ ابلے گا, غسل کرو گے باہر کی بیماری ختم ہو جائے گی, نوش کرو گے اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ اپنے نور نظر لشت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لکھو دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. اشیاء خرد و نوش ختم ہو گئے. ہاجرہ کبھی صفا سے مروہ, کبھی مروہ سے صفا کی چکر لگاتی ہے. آخر آ کر آپ نے دیکھا جہاں بیٹا اسماعیل علیہ رگڑ رہا ہے وہاں رب کائنات نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت پڑی. قرآن بیان کرتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اے حبیب وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, ہم نے کہا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا, پانی کے بارے جاری ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا. حضرت بی بی مریم ایک کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آپ کو ڈر لگ رہا ہے میری شادی تو ہوئی نہیں ہوئی, بچہ پیدا ہونے والا ہے, لوگ کیا کریں گے کہیں گے. رب کائنات نے فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا.
دیکھا وہ کھجور کا سوکھا تنا تھا ہرا بھرا ہو گیا کھجوروں سے مالا مال ہو گیا آپ نے نیچے دیکھا پانی کا چشمہ بھی ابھر رہا ہے رب کائنات نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اے مریم کھجوریں کھا لو پانی نوش کر لو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لو توجہ فرمائے میرے نبی کے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر رب نے کھجوروں کا سوکھا تنا ہرا کیا چشمہ پانی کا جاری فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے اڑی رگڑی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ ابل پڑا موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے ہم عرض کرتے پروردگار تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے اسماعیل علیہ السلام نے اڑی رگڑی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ایوب علیہ السلام نے پانی اپنے زمین پر پانڈو رگڑا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر بی بی مریم کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہوا مولا کربلا کے میدان میں تیرے پیارے نبی کی آل پیاس سے تڑپتی رہی مولا تو نے آل نبی کو پانی عطا کیوں نہیں کیا ہے ذرا توجہ کرنا آواز آتی ہے لوگوں موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا میں نے پانی عطا کر دیا ایوب علیہ السلام نے پانی مانگا میں نے پانی عطا کر دیا اسماعیل علیہ السلام نے پانی مانگا میں نے پانی عطا کر دیا کربلا والوں کو بھی میں پانی عطا کرنے پر قادر رکھا قدرت رکھتا تھا لیکن حسین ابن علی نے پانی مانگا نہیں حسین نے عرض کیا باری تعالیٰ میں مدینہ چھوڑنا تو گوارا کروں گا سکینہ کو یتیم کروانا تو گوارا کروں گا عباس کے بازو کٹوانا تو گوارا کروں گا اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کو شہید کروانا تو برداشت کروں گا اپنے جوان 18 سالہ بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھانا تو گوارا کروں گا 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں شہید کروانا تو گوارا کروں گا لیکن مولا کربلا میں پانی نہیں مانگوں گا اس لیے کہ میں پانی پلا کر ان کو بچانے نہیں آیا ہوں بلکہ میں سب کا خون بہا کر خون کی ندیاں بہا کر میں کربلا میں نانے کا دین بچانے آیا ہوں لکھ کے بول جس نے ادا کیا بولو نا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے آقا حسین کے لیے لہرا کے بولے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ اب ذرا غور کرنا علی کا زیب و زین زندہ ہے بلو صاحب علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے جب سنو آجان تو سمجھو حسین زندہ ہے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا
آئیے چلیے میدان کربلا میں 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، بلا کی گرمی ہے، موسم کی حدت اور شدت نے کربلا کے زنوں کو سرکولا بنا دیا ہوا ہے۔ امام حسین اپنے خیمے میں تصور مدینہ لیے بیٹھے ہیں، تصویر بیت فاطمہ آنکھوں میں سجا کر ابھی کچھ سوچ رہے تھے کہ آپ نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جوان علی اکبر خیمے کے دروازے پہ کھڑا سلام کیا، السلام علیکم یا ابی۔ امام حسین نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابنی۔ اے میرے نور نظر لخت جگر، اے میرے بیٹے علی اکبر تجھے بھی سلام ہو۔ فرمایا بیٹے علی اکبر کیسے آ رہا ہوں حضرت جگرے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں دین مصطفیٰ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، اپنے خون سے انقلاب مصطفی برپا کرنے کے لیے راہ خدا میں شہید ہونے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ میرے آقا حسین نے جب علی اکبر کے یہ جملے سنے بے ہوشوں کے گر پڑے۔ میرے آقا حسین بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر تو نے کیسی بات کر دی؟ ارے علی اکبر تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، میرے نانا جان کا ہم شکل ہے۔ مجھے جب بھی جی کرتا ہے نانا جان کو یاد دیکھنے کا، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، مجھے نانا جان یاد آ جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے میں نے نانا جان کا دیدار کر لیا ہے۔ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، میں تجھے کیسے خاک کربلا کی نظر کر دوں؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، اگر میں ہم شکل پیغمبر ہوں، ہم شکل مصطفیٰ ہوں، آپ ہی تو شبیر مصطفیٰ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ کو نواز رسول پر قربان کر دینا چاہیے۔ اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ ہوں، مجھے سیرت نبی ان کا شبیہ بننے دیں۔ ہمارے نانا جان کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے، ہمارے نانا جان کی مبارک پنڈلیاں متورم ہو گئی۔ مجھے کربلا کے میدان کارزار میں جا کر لڑ کر نبی پاک کا سیرت کی شبیہ بننے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی اکبر کی ایسے جوش دلائل، ایسے لگتا ہے جیسے ان کی زبان پر خود مصطفیٰ کلام فرما رہے ہوں۔ فرمایا علی اکبر تو میرا جوان بیٹا ہے، اور جوان بیٹے باپ کی امیدوں کا مرکز ہوا کرتے ہیں، باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوا کرتے ہیں۔ میں تجھے کیسے خاک کربلا کی نظر کر دوں؟ حضرت علی اکبر نے کہا، اگر آپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو میں بھی اپنے بوڑھے باپ کا لاشا نہیں دیکھ سکتا۔ تاریخ کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ بوڑھے خیموں میں بیٹھے، بوڑھے میدان میں لڑتے رہے اور جوان خیموں میں بیٹھے رہے۔ حضرت علی اکبر نے جب ایسی باتیں کی، فرمایا علی اکبر تجھے تیری پھوپھی ثانیہ زہرا حضرت سیدہ زینب نے پانا ہے، جاؤ جا کر اپنی پھوپھی زینب سے جا کر اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر کی امید و یقین کے ساتھ ابھی مجھے چھپی اجازت مل جائے گی، اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا حضرت زینب کے خیمے کے دروازے پہ پہنچے، جا کر سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، پھوپھی جان آپ کا بھتیجا علی اکبر سوالی بن کے آیا ہے۔ فرمایا بیٹا علی اکبر بتاؤ کیا سوال ہے؟ عرض کیا پھوپھی پہلے وعدہ کرو میرا سوال پورا کیا جائے گا۔ فرمایا خدا خیر کرے، آج تک میرے بھتیجے نے اس طرح کا وعدہ نہیں لیا، آج پہلی مرتبہ اتنی شک و مر سے وعدہ لے رہا ہے۔ فرمایا علی اکبر بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ عرض کیا پھوپھی پہلے وعدہ کرو میرا سوال پورا کیا جائے گا۔ حضرت زینب نے وعدہ فرمایا، اے علی اکبر میں وعدہ کرتی ہوں تیری فرمائش پوری کی جائے گی۔ عرض کیا ہے پھوپھی جان مجھے شہید ہونے کی
اجازت چاہیے۔ سیدہ زینب کے کانوں سے جب یہ جملے ٹکرائے بے ہوش ہو کے گر پڑی، پانی نہیں کہ علی اکبر چھینٹا ڈالے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی چہرے اور آنکھوں کو اپنی پھوپھی کے قدموں میں رکھا، آنسو بہائے۔ سیدہ زینب کو ہوش آیا، فرمایا بیٹا علی اکبر افسوس میں تیرے ساتھ وعدہ کر چکی ہوں، میں تیرا سوال پورا کروں گی، لیکن علی اکبر اب میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر رخصت کرتی ہوں۔ علی اکبر لوگوں کی پھوپھیاں اپنے بھتیجوں کو جب دولہا بنا کر رخصت کرتی ہیں دلہن لانے کے لیے، لیکن میں کیسی بد نصیب پھوپھی ہوں، میں اپنے جوان علی اکبر بھتیجے کو دولہا بنا کر رخصت کرنے لگی ہوں، دلہن لانے کے لیے نہیں بلکہ شہید ہونے کے لیے رخصت کر رہی ہوں۔ حضرت علی اکبر پھوپھی سے اجازت مل گئی، آپ کی والدہ نے سینے سے لگا کر پیار کر کے رخصت کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان کی دستار جو پرانی نظر آ رہی ہے اپنے شہزادے علی اکبر کے سر پہ رکھی، فرمایا علی اکبر یہ نہ سوچنا میرے بابا حسین نے مجھے پرانی دستار سجائی ہے میرے سر پر، بلکہ یہ وہ دستار ہے جب ہمارے نانا جان معراج پر گئے تھے، یہی دستار ہمارے نانا جان کے سر پہ سجی تھی۔ میں نانا جان کی دستار تمہارے سر پہ سجا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر ساری اہل بیت نبوت سے ملاقات کر کے اجازت لے کر جب جدا ہونے لگے، سیدہ سکینہ کے کہنے لگی اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تو یہ سوچا تھا مدینے میں جا کر اپنے بھائی کی دلہن لاؤں گی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اے سکینہ تیرے بھائی کے لیے جنت کی حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر سب سے جب جدا ہونے لگے ایک طرف سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، علی اکبر پھر واپس آئے، دیکھا کہ بنگوڑے میں علی اصغر بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ ایک حشرتا بپا علی اکبر جو ہوتے تھے، ایک حشرتا بپا جدا علی اکبر جو ہوتے تھے، بنگوڑے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر سینے سے لگا کر پیار فرمایا، فرمایا علی اصغر تجھے بھی پتا چل گیا ہے تیرا بھائی علی اکبر جا رہا ہے، آج اس کی آواز آتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جدائی زیادہ تیرے درد باقی نہیں رہے گی، علی اکبر بھی شہید ہوگا اور علی اصغر بھی شہید ہوگا، علی اکبر بھی شہید ہوگا، علی اصغر بھی شہید ہوگا، زیادہ دیر یہ جدائی قائم نہیں رہے گی۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آئے، آ کر اپنے مبارزت طلب کی، ہر دن مبارز ذرا توجہ فرمانا، امام حسین کا شہزادہ علی اکبر کارزار میدان کارزار میں آئے، ملائکہ نے کہا سبحان اللہ، ہم شکل پیغمبر آئے، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر آئے، ملائکہ نے کہا سبحان اللہ، آپ بھی بولو نا سبحان اللہ، حوروں نے کہا ماشاءاللہ، غلمان بولے ایسے لگتا ہے جیسے خود مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے، کوفی بولے ایسے لگتا ہے جیسے حیدر کرار شیر خدا مولا علی خدا گئے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا کوفیوں سنو میں خود اپنا تعارف کروائے دیتا ہوں، علی اکبر یہ نام میرا، نانا مصطفیٰ میرا، علی اکبر یہ نام میرا، نانا مصطفیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، دادا مرتضیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مقام لا مقام والے، زمین والے، فلک والے، مقام لا مقام والے، ہوا کیا جو میں آج 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو میں محمد کا نواسا ہوں، آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔
حضرت علی اکبر نے مبارزہ طلب کی ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا کسی کو جرأت نہیں ہوئی کسی کو ہمت اور طاقت نہیں ہو رہی علی اکبر کے مقابلے میں آئے آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر میمنہ میں اسرا کل کو جناب پر حملہ کر دیا آپ کی جرأت و بہادری دیکھ کر کوفیوں کا ہر فرد بول اٹھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت علی اکبر واپس گھر میں آئے آگے کہا یا ابدا ربہنی العطش واسقلنی الحدید اے میرے ابا حسین آہنی اسلام ان پر بوجھ بڑھ گیا ہے پیاس نے مجھے ذبح کر دیا ہے دو گھونٹ پانی کے مل جائیں ان سارے کوفیوں کے لیے علی اکبر اکیلا ہی کافی ہے امام حسین نے فرمایا علی اکبر سامنے دیکھو حضرت علی اکبر نے جب نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو نانا مصطفیٰ نظر آئے دادا مرتضیٰ نظر آئے نانا مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی اکبر میں اور تیرے دادا مرتضیٰ ہم دونوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں اب نارے فراق کا پانی نہیں تجھے پلایا جائے گا تجھے جام کوثر پلایا جائے گا جام کوثر سے چراغ کیا جائے گا اللہ اکبر اب تو شہادت کا نشہ چڑھ گیا علی اکبر پھر میدان کارزار میں آئے آ کر مبارزہ طلب کی اب عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا جوان علی اکبر کے مقابلے میں جاؤ میں ابن زیاد سے یہ کر تجھے موصل کی حکومت دلوا دوں گا ارے دنیا کا کتا موصل کی حکومت کے لالچ میں علی اکبر کے مقابلے میں آیا حضرت علی اکبر نے طارق بن شیش کو واسطے جہنم کر دیا پھر اس کا بیٹا عمر بن طارق کے مقابلے میں آیا آپ نے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا پھر اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق کے مقابلے میں آیا آپ نے اس کو بھی واسطے جہنم کر دیا عمر بن سعد نے مصرع بن غالب سے کہا اس ہاشمی نوجوان کو جا کر روکو مصرع بن غالب بہت بڑا بہادر تھا علی اکبر کے مقابلے میں آیا حضرت علی اکبر نے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا حضرت علی اکبر کی جرأت و بہادری پر قربان جائے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں پھر بھی پشتوں کے پشتے لگاتے جا رہے ہیں عمر بن سعد نے ابن نوفل کی قیادت میں 1000 نوجوانوں کا لشکر آپ کے مقابلے میں بھیجا آپ نے اتنے بڑے لشکر کو پسوا کر دیا ایک اور 1000 نوجوانوں پر مشتمل لشکر آپ کے مقابلے میں آیا آپ نے اتنے بڑے لشکر کو پھر پسوا کر دیا آخر عمر بن سعد کہنے لگا اے کوفیوں اگر علی اکبر کو مارنا چاہتے ہو پھر چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر علی اکبر پر حملہ کر دو یہ بے شک 3 دن کا بھوکا ہے 3 دن کا پیاسا ہے مگر یہ نہ بھولو اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے یہ نہ بھولو اس کی رگوں میں خون حیدر کر رہا ہے یہ نہ بھولو اس کی رگوں میں خون امام حسین ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو اب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی اتنے زخم آئے علی اکبر اپنی سواری سے نیچے گر گئے آواز دی یا ابتا مدرکنی یا ابتا مدرکنی یا ابتا مدرکنی اے میرے ابا جان میری مدد کو آؤ میرے ابا میری مدد کو آؤ میرے ابا میری مدد کو آؤ امام حسین اپنے خیمے سے باہر میدان میں کارزار کی طرف دوڑے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں کبھی کسی جگہ علی اکبر نہیں ملتے آخر کیا دیکھا حضرت علی اکبر کے سواری کی پشت ننگی نظر آئی آپ اس سواری کے قریب گئے اس نے چلنا شروع کیا امام حسین اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے آخر ایک جگہ پہ جا کے رکی حضرت امام حسین نے دیکھا وہاں خاک و خون میں غلطیدہ جوان علی اکبر موجود ہے امام حسین نے علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا علی اکبر آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا باپ حسین آیا ہے اے علی اکبر
دشتے بلا کہہ کے پھر پکار مجھ کو غریب دشتے بلا کہہ کے پھر پکار ایک بار یا شریف دوسرا کہہ کے پھر پکار ایسے سید الشہداء کہہ کے پھر پکار صدقے ہو باپ یا ابدا کہہ کے پھر پکار فرمایا بیٹا علی اکبر ابھی یا ابدا ہوں ادرکنی کہہ کے مجھے بلا رہے تھے حسین آ گیا ہے ایک بار آنکھیں کھول کے ایک بار مجھے یا ابدا کہہ کے آواز دے ایک بار یا ابدا کہہ کے مجھے پکار علی اکبر دیکھ تیرا بابا حسین آیا ہے تیرا بابا حسین آیا ہے حضرت علی اکبر آخری سانسوں کے مہمان ہیں حضرت امام حسین کی گود میں آپ کی روح قبض سے انسلی سے پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت علی اکبر نے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی امام حسین نے اپنے 18 سالہ جوان علی اکبر کا لاشا ہاتھوں میں اٹھایا خیمے میں لائے میدان کربلا کے زمین پہ رکھ کر کربلا کی زمین کو مخاطب کر کے امام حسین نے فرمایا تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنین تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنین رکھیو باختیار اسے دامن میں اے زمین 18 سال کی ہے دولت حسین کی 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 اب یہ تیرے سپرد ہے امانت حسین کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا جگرہ ہے امام حسین کا کیا صبر ہے ابن عساکر نے لکھا ہے 10 محرم جب ساجد میں یہ معاملہ پیش آیا امام حسین کی 56 سال عمر 56 سال آپ کی عمر مبارک تھی 10 محرم کی صبح امام حسین کے سارے بال داڑھی کے کالے امام حسین کی داڑھی کے سارے بال بولو کالے تھے لیکن جب امام حسین علی اصغر کو اٹھا کے لائے حسین کے سارے بال شفاف امام حسین علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ مولا دور آتا اگر تو حسین کی قربانیاں دے کے راضی ہے تو حسین سارا کچھ دے کر راضی ہے اللہ امام حسین خود بھی جب خاک و خون میں بلدیدہ ہو گیا شیمر آپ کی چھاتی پہ بیٹھا امام حسین نے فرمایا بتا ٹائم کون سا کہنے لگا کہ میں کٹائی امام حسین نے فرمایا ذرا نیچے ہاتھ مجھے دور رکھتے عطا کر یہ پیغام ہے یہ حاصل کلام ہے ساری تقریر کا ماں حاصل ہے ہم ساری رات جاگیں ذکر حسین سنیں سنائیں تڑپیں لیکن نماز نہ پڑھیں امام حسین کا ذکر سنا ہے لیکن پیغام ہم نے اپنایا نہیں سیرت کو اپنایا نہیں کہنے لگا اب جتنی پڑھنی تھی پڑھنی اب نہیں ٹائم نہیں فرمایا پھر ہم سے زیادہ شریعت کو کون جانتا ہے شریعت ہمارے گھر سے چلی
جب بندہ رکوع سجود پر قادر نہ ہو تو اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے. حسین نماز تو پڑھے گا بے شک اشارے سے. آپ نے اشارے سے نماز شروع کی. جب آپ سجدے کا اشارہ کر رہے تھے خمر نے خنجر کا وار کیا. امام حسین کا سر تن سے جدا. جب آپ شہید ہوئے تو کس حالت میں تھے؟ بولو سجدے کیا سارے بولو. چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال. چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال. عرض کی شام میں شکر ہے پروردگار. چہرے پہ رضوان سے میرے والے چہرے پہ خون مل کے بسد حسرت و ملال. عرض کی شام میں شکر ہے پروردگار. تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر نکلا جو تیر حلق مبارک کو توڑ کر. زہرا کا لال شام کے خاروں میں گر گیا. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا. تیغ و بد بد جدا تھا جناب کا شرادہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا. چلتے چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر. قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. یہ دکھ نبی کے لاڈلے بالے حسین پر. تیر ستم نکالنے والا کوئی نہیں گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں. گر کر زمین سے اٹھتے کبھی رکھا زمین پہ سر اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. ارے سجدے تو رونے دی مگر اس کا نیام داد نے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور آخری مصرے جس پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں میرے آقا حسین کے دیوانوں وہ جملے کیا ہے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین. تو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. وہ رہے گا آباد تیری بدولت ہے حسین. طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. میری طرف ذرا دیکھیں اور ذرا غور کریں. آخر پہ آپ کا ہاتھ نیچے نہ رہے. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. کیسے بھول جائیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ میں یعنی بلکہ حال ہمارا کچھ بھی ہو. حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ میں یہی بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین. حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی تیری محبت اے حسین. اب اسی لیے امام حسین کی بارگاہ میں سب نے آخر
جیسے ناخانوں نے، نقیب نے، خطیب نے زور لگایا ہے، اینڈ پہ آپ بھی ایک مرتبہ اسی زور سے، عقیدت اور جذبے سے امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ ایسے پیش کرے کیا؟ لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دگر آباد حسین زندہ باد. نہیں مزہ نہیں آیا، مل کے ذرا ہاتھ بھی بلند ہو، ان کی آواز بھی بلند ہو. لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دگر آباد حسین حسین زندہ باد. مخالفت کر